موضوع الدرس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر سورت مکیہ ہے، بالاجماع والاتفاق اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس سورت سے قبل جو سورت ہم نے پڑھی ہے سورت الماعون، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و منافقین کے عقائد کی خرابی بھی اور اعمال کی خرابی کا بھی ذکر کیا تھا. عقیدے کی خرابی تو یہ تھی کہ یکذب بالدین، کہ وہ قیامت کے مکذب تھے، انکار کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے. اور اعمال کی خرابی یہ تھی فذلک الذی یدع الیتیم، مسکینوں کو دھکے دیتے تھے، ان پہ قہر و جبر کرتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کہ مساکین کو طعام دیا جائے. پھر ان کی منافقانہ اعمال کا احوال ذکر کیا گیا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی بھی بنتے ہیں لیکن الذین هم فی عن صلاتهم ساہون، اور وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں. یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو بغیر وقت کے پڑھتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو کھڑے ہو کے پوری کر لیتے ہیں. اور ان میں خرابی تھی کہ ہم یراؤن، وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور آخری خرابی یہ تھی کہ یمنعون الماعون، اور وہ عام چیزیں جو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے. تو اللہ تعالی نے ان کے معتقدات کی خرابی بھی اور عمل کی خرابی بھی، یعنی قوت نظریہ بھی ان کی تباہ ہے اور قوت عملیہ بھی ان کی تباہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر فرمایا. اور بعض علماء مفسرین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو سورت والضحیٰ سے جو انعامات الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ان انعامات کا یہ سورت جو ہے گویا تتمہ ہے، یہاں آ کے انتہا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورت والضحیٰ کے اندر سب سے پہلے قسم کھائی اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہے. اور انعام دیا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. اور بڑا انعام دیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا. یہ تو آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں. اور آپ پر جو دنیا میں انعام کیے فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا.
کہ پہلے عبد المطلب نے، اس کے بعد ابی طالب نے، پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ کی خدمت اور مال نے آپ کو سہارا دیا. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے آپ کو مستغرق پایا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے پورے عالم کو، اور عالم میں بھی انس و جن کی ہدایت کرنا جو ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا تو ہم نے آپ کو راستہ دکھلایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو یہ انعامات کا ذکر آیا. اس کے بعد دیکھیں سورۃ علم نشرح، وہاں بھی وہی اللہ کی نعمتیں ہیں. علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کی پشت مبارک سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو تیری کمر کے توڑنے کا ذریعہ تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اتنا اونچا کر دیا کہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہیں محمد مصطفیٰ کا نام. کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھنا ہے تو پہلے اقرار توحید ہوگا، تو پھر اقرار رسالت ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر آذان میں اگر اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا. اقامت میں اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا. نماز میں اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا. تو ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے، ساری کائنات میں اونچا کر دیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. پھر آپ کا ذکر ملائکہ میں ہے، آپ کا ذکر سلاطین میں ہے، آپ کا ذکر تورات میں ہے، آپ کا ذکر انجیل میں ہے، آپ کا ذکر کتب سماویہ میں ہے، آپ کا ذکر انبیاء میں ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگنے والا خلیل ہے اور بشارت دینے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا اونچا کر دیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا دیکھیں ساری ترتیب سے غور کریں سارے قرآن کی صفتوں میں کہ جو نعمتیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں یہاں آگے انتہا ہو رہی. اسی طرح دیکھیں کہ آگے اللہ تبارک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو اس شہر میں رکھا جو امن والا شہر ہے، جو حرمن آمنہ ہے، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. اور اتنی شان والا یہ ملک ہے، اتنی شان والا یہ شہر ہے کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے حضور کی امت کا شان بیان کیا کہ سب لوگ نقصان میں ہوں گے مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو تو ہم ایسا ثواب دیں گے فلہم اجر غیر ممنون، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی اس کو کسی قسم کا نقص بھی نہیں ہوگا، وہ متواصل ہوگی نعمت اللہ تبارک. تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر ہے. یہ ساری صورتوں کو آپ دیکھتے آئے یعنی والضحیٰ سے لے کر یہاں تک ہر صورت میں انعامات الہیہ ہیں جو اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل میں انعامات کا ذکر کیا کہ میرے مدنی آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے جب دشمنوں نے اس گھر کو، اس کعبے کو گرانا چاہا تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا.
ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں بیان کی کہ ارسل علیہم طیرن، ہم نے ان پر پرندے بھیجے ٹکڑیاں ٹکڑیاں ٹولیاں ٹولیاں بن کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر جہنم سے بنے ہوئے پختہ پتھر جو ہے وہ ان پر مارتے تھے، اور فجعلہم کعصف مأکول، پھر ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے روندا ہوا گھاس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ انعامات، یہ ارحاسات بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے تھے کہ میرے مدنی آپ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہم آپ کے شہر کی دیکھو کیسے حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس گھر کی دیکھو کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا جس قوم میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی چونکہ میں نے آپ کو قریش میں سے چن لیا ہے تو قریش کا نام بھی قیامت تک رہے گا، قرآن میں پڑھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس لیے حضور فرماتے ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہ ان کو بھی تو اعزاز جو ملا ہے وہ آپ کی وجہ سے ملا ہے کہ آپ قریش میں سے ہیں اور قرآن لغت قریش میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی ایسے امن کے انتظام کر دیے کہ ان کو اپنے گھر کا خادم بنا دیا کہ بس صرف اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی آپ کے رزق کا بھی ذمہ دار ہے اور آپ کے امن کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات الہیہ، انعامات خاصہ کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے جو پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا تو حال ہی یہ ہے کہ قیامت کے وہ منکر ہیں، یتیموں پر وہ ظلم کرتے ہیں، اور کسی کو غریب کے کھانے کے لیے خود تو کرتے نہیں دوسروں کو بھی کہنے کے لیے تیار، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے گویا کہ یہ انتہائی انعامات ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب سمجھیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ اس کا سب سے بڑا جامع ترجمہ جو ہے وہ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ ان نے فرمایا الخیر الکثیر، بہت بڑی خیر۔ تو یہ جامع لفظ ہے، اس میں سارے اقوال آ جاتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کوثر کا معنی نبوت، کہ نبوت بھی تو سب سے بڑی خیر ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جو ہے دین اسلام، کہ اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا جو ایک کامل مکمل دین۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خیر القرون کے زمانے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ ادبار کا شکار ہوتے گئے، ورنہ یہ دین تو اتنا بڑا کامل دین ہے، اتنا بڑا کامل دین ہے کہ یہ تو جہاں جہاں گیا چھا گیا۔ جب اس کو صحیح معنی میں ماننے والے مل گئے، دیکھیں نا جی، آپ کوئی دنیا میں آئین بنائیں، اس کے ماننے والے نہ ہوں، اس آئین کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دنیا میں آئین بنائیں، ماننے والے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پہ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن ایک معمولی بات ہے، ٹریفک کے قوانین ہیں، انہوں نے بنا دیے ہیں کہ بھئی اگر سرخ لائٹ ہو جائے گاڑی روک دو، گرین ہو جائے، سبز ہو جائے چل پڑو۔ آپ صرف اسی ایک قانون کو توڑیں تو حادثے پہ حادثہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک معمولی سا دنیاوی قانون ہے اور سیفٹی کے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔
اس کی اگر آپ غلطی کریں گے، انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ یہاں پر آپ 80 کلومیٹر گاڑی چلا سکتے ہیں، یہاں پر آپ 50، یہاں پہ آپ 120۔ تو یہ یاد ہے کیپ ٹاؤن میں، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں، ہم وہ جو مقام ہے نا مرج البحرین، جہاں دو دریا سمندر ملتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور پھر وہ پہاڑی پر سڑک ہے، جیسے آپ کی حدا ہے ایسے وہ سڑک۔ اور ہم نے ایک جلسے میں پہنچنا تھا، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہے تھے نا، وہ بڑی تیز گاڑی چلا رہے، تو اپنا وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہاں جو کیپ ٹاؤن کی سپریم کونسل تھی اسلامک، اس کے وہ چیئرمین تھے، عرب تھے، تو وہ گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی تیز چلا رہے تھے۔ اچھا، ان کا منشا یہ تھا کہ میں وقت پر مکی صاحب کو جلسے میں پہنچا دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں گے دیکھو یار تم لے گئے ان کو سیر کرانے کے لیے، ابھی بعد میں بھی تو سیر ہو سکتی تھی نا، ضروری ہے جلسے سے پہلے لے جاؤ۔ اتنے لوگ بیٹھے رہے انتظار میں، اور تو وہ اس لیے آگے اتفاق وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں جو پولیس ہے نا، یورپ ہو یا یہ کنٹریز ہوں، ہماری طرح نہیں ہوتے کہ شور کریں اور سپیکروں پہ کہیں، وہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ فوراً وہ سارجنٹ، ٹریفک سارجنٹ آیا، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی روک، اس نے آ کے ان سے کہا کہ پلیز یورانگ، تو آپ غلط جا رہے ہیں، کتنا سپیڈ ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے، ہمارے مہمان ہیں، سعودی عرب سے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے کو خطاب کرنا ہے، واقعی میں جلدی کر رہا تھا اور میں اپنی سپیڈ سے متجاوز تھا۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو آپ کو اور زیادہ جرمانہ کرنا چاہیے کہ اتنا اچھا آدمی، قیمتی آدمی بھی آپ نے بٹھایا ہوا ہے اور بے وقوفی کر کے گاڑی بھی تیز چلا رہے ہیں، آپ تو پھر زیادہ جرمانے کے مستحق ہیں۔ اور نے کر دیا، کوئی دیا، اور نے کارڈ شارٹ دکھائے بھی میں یہاں کی سپریم کونسل کا چیئرمین، کہا پھر آپ پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے آپ چیئرمین ہیں اور خود غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں کو کیا کہیں گے؟ تو ایک قانون معمولی سا، یعنی اشارہ توڑ دیں حادثہ ہوگا، سپیڈ لمٹ توڑ دیں حادثہ ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ کہتے تو ہیں نا کہ جی انہوں نے وہ ساحر لگا دیا ہے اور وہ فلش مارتا ہے اور جرمانے ہوتے ہیں گاڑی پہ، لیکن آپ پتہ ہے 37% ملک میں حادثے رک گئے، یعنی جو حادثے ہوتے تھے 37% کم ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اب لوگ ڈر گئے ہیں نا کہ بھائی گاڑی بھگائیں گے تو ٹھک جرمانہ ہوگا، اور پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا، 300 ہوگا 3000 بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ حادثے رک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اسلام آیا اور ماننے والا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ بدریین ملے، تو اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ ٹھنڈے دل سے غور، یعنی ایک سرزمین حجاز سے، وادی غیر ذی زرع سے، اور مدینہ منورہ میں بھی کیا کھجوروں کے باغ تھے نا بھئی، اور تو کوئی چیز نہیں تھی نا، یا آج بھی وہاں دیکھ لیں کوئی اور باغ ہیں سوا کھجوروں کے، لیکن کیسے دین پھیلا کہ کہاں انطاکیہ اور کہاں اسپانیہ، اور اس سے لے کے کہاں آپ چلے جائیں، سمرقند، تاشقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان اور ہند، اور کہاں کہاں یعنی اللہ نے اس دین کو پہنچایا۔ حضور نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی، جو ابھی داؤد میں حدیث موجود ہے، سیکون بعث الی الہند والسندھ، کہ میری امت میں سے ایک فوج نکلے گی جو ہند پر بھی حملہ کرے گی اور سندھ بھی فتح کرے گی۔ یہ ابھی داؤد میں موجود ہے۔
سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا، اور ہند کو جناب صلاح الدین ایوبی اور بابر، اور اس کے بعد بڑے بڑے اورنگزیب عالمگیر اور ٹیپو سلطان اور بڑے بڑے لوگ پیدا جنہوں نے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے، جنہوں نے سومناتھ کو رود ڈالا، جنہوں نے اصنام اور بت پرستی کا نشان مٹا دیا، اور پھر اپنے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ محمد ابن قاسم جہاں سے گزرتے تھے تو ہندو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے کہ تم انسان نہیں ہو، تم دیوتا۔ تو جب وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے تھے رہے اسلام 80 لاکھ مربع میل، صحابہ کے زمانے میں فتح ہو گیا، یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں 80 لاکھ مربع میل تک فتح ہو گیا، اور پھر جب ماننے والے نہ رہے ہم آ گئے تو اب سکڑتا گیا سکڑتا گیا سکڑتا گیا، اب صرف ہم نام کے مسلمان، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس حیا ہے، نہ ہمارے پاس شرافت ہے، نہ ہمارے پاس کردار ہے۔ اب ہماری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ فٹ بال کھیلتی ہیں، میراتھن ریس میں دوڑتی ہیں، ہماری لڑکیاں بھی ماشاءاللہ کرکٹ کھیلتی ہیں، ہاکی کھیلتی ہیں۔ ایمان سے کہو جب کنواری لڑکیاں دوسرے ملکوں میں جا کے اس قسم کے کھیل کھیلیں گی ان کا حشر کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہتے، اس لیے اسلام ختم ہو گیا۔ اسلام کا تو قصور، میں نے کہا نا آئین بنا لو عمل نہ کرو، تو اس میں آئین اسلام کا تو قصور نہیں ہے نا۔ اسلام تو آج بھی اسلام ہے، قرآن تو آج بھی قرآن ہے۔ اس کی آسان مثال میں سمجھاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک آدمی ہے، تابعی تھے، وہ صحابی نہیں تھا جو آیا۔ اس نے آ کے کہا کہ عبداللہ عجیب بات ہے، پہلے ایسی سینکڑوں ہزاریں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے تھے تو سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، ٹھیک ہو جاتے، سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ پھونک دیتے، پلا دیتے، ٹھیک ہو جاتے۔ اب ہم سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کے بجائے 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا بیٹا قرآن تو وہی ہے جو حضور نے پڑھا تھا، جو تم بھی پڑھ رہے ہو، لیکن وہ صحابہ والی زبان میں کہاں سے لے آؤں؟ وہ تو زبان صحابہ کی تھی نا، وہ زبان ہی نہیں رہی تو اثر کیسے ہو؟ ہم نے تو ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ تاریخ میں معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ تھا، اور ان کے زمانے میں حضرت بہلول دانا، یعنی ایک مجذوب تھے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، اور لوگ سمجھتے تھے بے وقوف ہے۔ اللہ والوں کو تو آج بھی ہر کوئی بے وقوف سمجھتا ہے نا۔ جس نے پنڈلی تک شلوار باندھی ہوئی ہو، جیب میں مسواک رکھا ہوا ہو، اوپر پگڑی رکھی ہوئی ہو، اتنی بڑی داڑھی ہو، لوگ دیکھو جی کارٹون جا رہا ہے۔ اور اگر اس نے جناب جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہو اور اوپر جناب جس پہ ٹیٹو بنے ہوئے ہوں وہ شرٹ اور بنیان پہنی ہوئی ہو، اور بال ایسے بنائے ہوئے ہوں جیسے جنگلی کوئی اوپر جنگل کا پرندہ کو بیٹھ گیا ہو، کہتے ہیں یہ دیکھو نوجوان ہیں، یہ ماڈرن آدمی ہیں، ہاتھ میں اس کے موبائل ہے اور اللہ کے حرم میں بھی بیٹھے وہ گیم کھیل رہا ہے یا اپنی تصویریں دیکھ رہا ہے اپنی گرل فرینڈز کی حرم میں بیٹھ کے۔ میری بات نہ مانو نا تو کبھی دوسروں کو تو نہیں، اپنے بچے کا ذرا موبائل لے لو اور اس کو ذرا دیکھو اس کے اندر کیا کیا ہے۔
آج ہی تجربہ کر لو، شام اپنی بیٹی کا موبائل لے لو، کہو بیٹا ذرا مجھے دکھانا، میں نے کال کرنی ہے، لے لو، پھر دیکھو اس کے اندر کیا کیا فیڈ ہے اور کون کون سے نمبر ہیں، ان کو کال کرو کہ کون ہو تم۔ شام کو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے اور میرے گھر کا کیا حال ہے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہے اور میرے بچوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت بہلول کو بھی لوگ نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ بے وقوف ہیں، اس لیے پھر لوگوں نے ان کا لقب رکھ دیا دانا، کہ وہ بھی مجنون نہیں، وہ تو دانا ہے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ یہ بندہ جب آئے نا میری دربار میں اس کو روکا نہ کرو۔ لوگ کہتے حضرت یہ تو بے وقوف آدمی ہے، دیوانہ ہے، اور پھر آ کر آپ کو ایسے سلام کرتا ہے جیسے کسی عام بندے کو سلام علیکم کرنی ہو۔ انہوں نے کہا کچھ ہو اس کو آنے دیں۔ ایک دن پتہ نہیں ہارون رشید کس مزاج میں بیٹھا تھا، ایک لکڑی رکھی، بیت جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، وہ بلایا حضرت بہلول، کہنے لگا کہ یہ آسا لے لو اور جو تم سے بھی بڑا بے وقوف ہو نا اس کو دے دینا۔ بادشاہ کسی موڈ میں بیٹھے تھے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا، گالیوں سے خوش ہو جاتے ہیں، دعا دو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت بہلول نے لے لی، چلے۔ کافی عرصے کے بعد حضرت بہلول کو پتہ لگا بھی ہارون الرشید بیمار ہے اور طبیب کہتے ہیں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپ آئے دعا کرنے کے لیے، وہ لکڑی بھی ساتھ لے آئے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت دعا کریں، بڑا لمبا سفر ہے۔ تو بہلول نے کہا حضرت آپ تو جب سفر پہ جاتے ہیں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، سواریاں، فوج، پہرے دار، چھولداریاں، شامیانے، انتظامات، تو آپ بڑا سفر جو ہے تو کوئی تیاری بھی کی ہے؟ آپ نے کہا یار سفر آخرت کا سفر ہے بہلول، آخرت کے سفر کے لیے میں کون سی فوجیں بھیجوں؟ وہاں تو اعمال کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں آئے گا۔ تو پھر میں اچھا حضرت پھر آپ نے کوئی اعمال بھیجے ہوئے ہیں آگے؟ انہوں نے کہا یہی تو رو رہا ہوں کہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت نے لکڑی پکڑی اور فرمایا یہ یاد ہے آپ نے مجھ کو دی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مجھ سے بھی بڑے بے وقوف آپ ہیں، یہ رکھ لیں کہ دنیا کے سفر کے لیے تو تیاری کی ہے تم نے، آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ دنیا کا سفر چلو 5 سال 10 سال 20 سال، وہ تو سارا ہمیشہ کا سفر ہے نا آخرت، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں، لہذا آپ یہ رکھیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، میرے مدنی پاک کا دین حق ہے، اور اسلام غالب ہے، اسلام اعلیٰ ہے، اسلام سر بلند ہے، اسلام پوری دنیا پہ غالب آئے گا، لیکن جب اس کو ماننے والے ملیں گے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کی بھی استاد تھے اور بہت بڑے آدمی تھے اور فقیر آدمی تھے، اور آخری عمر میں حضرت کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ جو شاگرد پڑھنے جاتے تھے تو والد صاحب فرماتے ایک میں تھا، 2 اور تھے، اب 3 آدمی پڑھتے تھے ان کے پاس۔ جبل ابی قبیس پہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، کچا ہوا رہتے تھے، تو پہلے تو آدھے گھنٹے تک گالیاں دیتے تھے اور گدے سے اور ایسے سے شروع کرتے تھے، پھر ماں بہن کی بھی گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں دیتے 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 اتنی غصہ ہوتا تھا کہ منہ میں جھاگ آ جاتی تھی۔ پھر جب گالیاں دیتے تھک جاتے پھر کہتے اچھا مجھے خیر میں سبق کھولو پڑھو بھائی۔ پھر 1 گھنٹہ وہ ہمیں پڑھاتے تھے، والد فرماتے اس وقت میں خود عالم تھا، مدرس تھا، ہمیں پڑھاتا تھا، تو میں ساری تفسیریں دیکھ کے جاتا تھا کہ آج حضرت سندھی کو میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، لیکن جب بیٹھتے درس دینے کے لیے معلوم ہوتا کہ وہ سوالات ہمارے ان کے دماغ میں پہلے آ گئے اور فوراً ہر سوال کا جواب ہو رہا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی القاء ہوتی ہے تفسیر حضرت کو، کہ وہ کتابوں میں تو ہے نہیں جو بیان فرما رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی تھے۔
اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام دینوں پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ پورے عالم میں ایک شہر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام نہ پہنچے، یعنی کوئی کچا گھر یا خیمہ اسلام پہنچے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے حیران ہوتی ہے کہ بھئی یہ انڈیا، پاکستان، ہندوستان، یہ بنگلہ دیش، یہ ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو دیکھ کے میں کہتا بھی ان کے ذریعے تو اسلام غالب نہیں ہوتا۔ یہ تو روز لڑتے ہیں، مسجدوں میں لڑتے ہیں، نماز پہ لڑتے ہیں، ٹانگیں کھلی کرنے پہ لڑتے ہیں، ہاتھ باندھنے پہ لڑتے ہیں، آمین پہ لڑتے ہیں۔ یہ تو اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں کہ ٹکڑے گنے نہیں جا سکتے۔ ہر مولوی کی مسجد اپنی ہے، اسپیکر اپنا ہے، تقریر اپنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب ان کو ایشیا کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آخر میں نے جب رشیا کا دورہ کیا، یورپ کا دورہ کیا، اور وہاں جا کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائی، وہاں لینن گراڈ میں بھی جا کے آپ نے حدیث پڑھائی اور ان کو بھی دعوت اسلام دی۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اس وقت جو موضوع تنگ تھے، اس نے کہا کہ مولانا سندھی آپ لیٹ ہو گئے، اگر 2 مہینے پہلے آ جاتے نا تو جو آپ آئین لائے ہیں نا، ہم اپنے ملک میں یہی نافذ کرتے، لیکن اب تو ہم کمیونسٹ نظام نافذ کر چکے ہیں، اب ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب ہم نے اعلان کر دیا تو بادشاہ اعلان کرنے کے بعد بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا نا کہ صبح کو بدل دیں، لیکن اگر آپ پہلے آتے تو جو آپ نے آئین بنا کے اسلام کا ہمیں پیش کیا ہے، اس سے اچھا آئین کوئی دنیا میں نہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ پھر مجھے اللہ نے خیال ڈالا کہ ایک وقت آئے گا جب یورپ مسلمان ہو جائے گا، کہ جتنے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یورپین ہیں، اقوام ہیں، امریکن ہیں، لاطینی امریکہ ہے، یہ اسپانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور جب یہ مسلمان ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ اسلام کو غالب کرے گا، ورنہ نے کہا ہم تو کچھ ہے نہیں، ہم تو ختم ہو چکے ہیں، ہمارے پلے میں تو ہے کچھ نہیں، ان سے اللہ کام لے گا۔ اور اس سے وہ قرآن سے دلیل پکڑتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب ایمان لے آئے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تابع ہوں گے دین اسلام کے، شریعت محمد مصطفیٰ کی، اور پھر اسلام اتنا غالب ہوگا کہ انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویدع الجزیہ ویملأ الارض عدلا وقسطا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی دجالیت، جب دجال ختم ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے دجال تو سارے ختم ہو گئے، اور صلیب کی طاقت کو توڑ ڈالیں گے، اور پھر جزیہ نہیں ہوگا، اسلام یا تلوار، اسلام السیف، اور پھر پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے، آپ آخری عمر میں شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر آپ کی موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے گی، اور میرے مدنی سرکار دو جہاں، رحمت جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جگہ موجود ہے، پھر وہی روضے میں دفن ہو، اور یعنی وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، وہ جو اوپر غلاف ڈالا ہوا تھا سبز رنگ کا، اب تو شاید نہیں نظر آتا، میں نے دیکھا تھا، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، یہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آگے دفن۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام تو اسلام ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، انہوں نے فرمایا کوثر سے مراد نبوت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کوثر سے مراد دین اسلام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن ہے،
کہ ایسی کوئی کتاب نہیں آئی نا جی۔ اللہ نے تورات دی، بڑی کتاب ہے، لیکن وہ بنو اسرائیل کے لیے تھی۔ انجیل دی، بڑی مناجات ہے، لیکن وہ اسرائیل کے لیے تھی۔ اللہ نے صحف ابراہیم بھیجے، صحائف موسیٰ علیہ السلام بھیجے، لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں آئی۔ اس کو اللہ نے فرمایا مہیمنن علیہ، قرآن سب پہ غالب آ۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ لا کتاب بعد کتاب، لا شریعت بعد شریعت ہی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے۔ اور اس پر علماء نے ایک اور دلیل بھی پکڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ حج کے موقع پر جب لوگ آتے تھے حج پہ، جو بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، چونکہ عرب میں شاعر تو بڑے تھے، بڑے بڑے شعراء گزرے۔ عرب کو اللہ نے جو فصاحت و بلاغت دی ہے، ان میں تو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں نا۔ امرالقیس آیا، متنبی آیا، دیکھو اتنا بڑا شاعر تھا، اپنے اشعار کو دیکھ کے بے وقوف نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اسی لیے کتاب کا نام بھی آج تک متنبی ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ اور بھی بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، یعنی کلام عرب کو دیکھنے کے لیے مراجع جو ہیں وہ بھی شعراء جاہلیت ہوتے تھے، ان کی کلام دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے اس کلمے کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ اور حج میں وہ یہ کرتے تھے کہ جو آدمی بھی کوئی قصیدہ لکھ کے آتا، کوئی مرثیہ لکھ کے آتا، کوئی مدح لکھ کے آتا، تو وہ کلام جو تھا لکھا ہوا کعبہ شریف کے غلاف پہ لٹکا دیتے تھے۔ مانا یہ ہوتا تھا کہ بھی ہمارے کلام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو جواب دے، اور پھر دوسرے شاعر اس کا جواب دیتے، وہ بھی آگے لٹکا دیتے۔ تو اس طرح ان کا مقابلہ چلتا تھا۔ ایک مسلمان کو خیال آیا تو اس نے یہ چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کے لگا دی۔ اب جتنے شعراء آتے ہیں پڑھتے ہیں خاموش۔ ان کے زمانے میں ربیعہ جو ان کا سب سے بڑا استاد الشعراء تھا، اس کو لے آئے۔ اس نے غور کیا، پڑھتا رہا، کہنے لگا اچھا کاغذ قلم لے آؤ۔ سارے خوش ہو گئے، ابھی آج استاد اس کا جواب لکھے گا، مقابلہ کرے گا، ہم تو نہیں کر سکے۔ تو جب وہ کاغذ قلم لے آئے تو اس نے لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ قرآن بھی ہے، کہ اللہ نے ایک ایسا کلام عطا فرمایا ہے، ایسا جامع، معنی، کامل، مکمل، ہر لحاظ سے جو معجزہ ہے، یعنی باعتبار بلاغت کے بھی معجزہ ہے، باعتبار جامعیت کے بھی معجزہ ہے، باعتبار اوامر و نواہی کے بھی معجزہ ہے، اور اسی طرح باعتبار اخبار الامم الماضیہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح اخبار جو آنے والے زمانے میں ہوگی، عالم آخرت کے بارے میں ہوگی، وہ بھی معجزہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن نے بتلایا وہ کوئی نہ بتلا سکا، جو اللہ کے قرآن نے سمجھایا وہ کوئی نہ سمجھا سکا، کہ اللہ کے نبی اور نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، یعنی ایسے نبی، ایسی ذات جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، اور 40 سال کی زندگی جس نے قریش میں گزاری ہے، اور وہ غار حرا سے اترتا ہے اور ایسا نسخہ کیمیا ساتھ لایا ہے کہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوثر سے مراد اسلام بھی ہے، اور کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، اور کوثر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، کہ اللہ نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا فرمائی۔ واللہ اعلم۔ بھائی لکھا ہے کہ ایک حاجی نے
11 اور 12 ذی الحجہ کی کنکریاں جو ہیں دن کو 9 یا 10 بجے کے قریب ماری ہیں، تو ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریاں کے دن ہوتے ہیں 10، 11، 12 اور 13۔ تو 10 کا جو دن ہے اس کا وقت جو ہے وہ تو صبح صادق یعنی اذان کے وقت سے افضل نماز کے بعد ہے، لیکن وقت شروع ہو جائے جائز ہے، سارا دن جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے مارے 10 تاریخ کو، لیکن بعد میں بھی سارا دن جائز ہے۔ اچھا خدا نہ کرے کوئی دن میں بھی نہیں مار سکا، رات کو بھی جائز، یہ تو ہو گیا 10۔ اب جو باقی دن ہیں وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی 11 اور 12 اس میں جو وقت ہے وہ شروع ہی زوال کے بعد ہوتا ہے۔ زوال کا کیا معنی یعنی ظہر کے بعد، چونکہ یہاں تو زوال کے بعد فوراً اذان ہوتی ہے نا، تو اس لیے ظہر سے پہلے تو اس کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی 11 تاریخ کو اور 12 کو 9 بجے یا 10 بجے کنکریاں مارتا ہے اور پھر اس نے نہیں لوٹائی، حالانکہ اس کے پاس 11 کو ظہر کی نماز سے لے کر سارا دن ساری رات کنکری مارنا جائز تھی، 12 تاریخ کو بھی ظہر کی نماز سے لے کر سارا دن ساری رات جائز تھی۔ اچھا وہ اگر اللہ کا بندہ 12 تاریخ کو جا کے 11 کی بھی قضا کر لیتا تب بھی کوئی دم نہیں تھی، لیکن بہرحال فقہ حنفی کے مطابق اس پر دم ہے، تقریباً ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دم ہے۔ بعض علماء کا ایک قول آتا ہے کہ بھئی یہ سارے جو ہیں اوقات ایام رمی ہیں، اس میں کسی وقت بھی مار دے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو وقت ہے وہ وقت ہے، اس سے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کہتے تھے کہ فرض نماز میں اگر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سورت فاتحہ جو ہے حنفی مسلک میں مقتدی کے لیے سورت فاتحہ نہیں ہے، امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے۔ اور یہی مسلک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ کہتے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے تم خاموش رہو، کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم یہی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور خاموش رہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ صلاۃ جہری ہو یا صلاۃ سری ہو، یعنی ظہر ہے یا عصر ہے، یا مثلا عشاء کے بعد 4 رکعتیں ہیں، 2 میں قرآن پڑھے گا نا، آخری 2 میں تو رشتہ پڑھے گا، وہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے کوئی نہیں پڑھنا، مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اور باقی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں تو نہ پڑھے لیکن سری نماز میں پڑھا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے، جہری ہو سری ہو، ہر نماز میں مقتدی بھی فاتحہ پڑھا کرے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھو کہ یہ جتنے ائمہ کرام ہیں ان سب کے پاس دلائل ہیں قرآن سے، حدیث سے، اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کریں۔ جو پڑھتے ہیں نا ان کے نزدیک ایک حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمیں یہ تو بتاؤ نا کہ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو۔ میں نے نہیں پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی، نماز میں فاتحہ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، چاہے امام پڑھے کہ میں پڑھوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اور جہاں مقتدی کا لفظ ہے وہاں حضور نے فرمایا خاموش رہو، اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد،
امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم کہو آمین، تو حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے آمین کہنا ہے، فاتحہ تو نہیں پڑھنی، فاتحہ تو امام نے پڑھنی۔ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے، مثلا امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نہیں سن رہے، نماز سری ہے، اس نے ایک آیت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت تھا، اتفاق سے وہ سورت پڑھ لی، اب امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جب امام سجدہ تلاوت کرے گا ہم بھی کریں گے یا ہم کھڑے رہیں گے؟ حالانکہ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو اس لیے بہرحال جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی کبھی اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان پر بھی کبھی اعتراض نہ کرو۔ اور 1400 سال میں ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک محدث، ایک فقیہ نہیں پیدا ہوا جس نے یہ لکھا ہو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، ایک نے بھی نہیں لکھا ہے۔ یہ صرف لڑائیاں ہیں مفت کی بلا وجہ، تو بلا وجہ نہ لڑے۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے اور اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت بالکل پڑھیں، جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فاتحہ بھی پڑھیں گے سورت بھی پڑھیں گے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا بھئی، جب سنت پڑھیں گے تو آپ اکیلے ہی پڑھیں گے نا، تو لہذا آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے سورت بھی پڑھیں گے۔ اگر زندہ آدمی ہے اس کے لیے کوئی دوسرا آدمی عمرہ کر سکتا ہے، اگر وہ معذور ہو، اس کے آنے کی کوئی توقع نہیں، پھر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ اپنے بھئی اس کا آسان حل یہ ہے، جھگڑے میں نہ پڑو، تم عمرہ کرو اپنے لیے، جب عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو کہو یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ کیونکہ اگر کہو گے یہ اس کی طرف سے کر رہا ہوں تو پھر تو نہیں ہوتا۔ کہتے جی عورت مرد کے ساتھ جنت میں رہے گی نہ تو کیا لوگوں کے ساتھ رہے گی؟ یہ اچھی بات ہے، تم تنگ ہو تو چھوڑ دو، یہیں طلاق دے دو، وہاں نہیں ملے گی تمہیں پھر، ورنہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہے گی، جنت میں نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ کیوں رہے گا؟ جنت ہوگی، کوئی جنت معمولی سی ہوگی، اتنی بڑی جنت جو ہے، یعنی 7 آسمان اور 7 زمین جس کا عرض نہیں بنتے، طول کتنا ہوگا وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ عورت بھی رہے گی جناب، اور اگر آپ تنگ ہیں نا وہاں بالکل خوبصورت بن کے آئے گی، فکر نہ کرو تم، تو وہاں جھگڑا وگڑا بھی کوئی نہیں ہوگا، اختلاف بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے جو عیب ہوتے ہیں نا عورتوں میں وہ بھی نہیں ہوں گے، یعنی حیض بھی نہیں ہوگا، نفاس کا خون بھی نہیں ہوگا، بول و براز بھی نہیں ہوگا، کوئی برائی نہیں ہوگی، خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اور ویسے اگر بہت زیادہ تنگ ہو تو بڑا آسان علاج ہے، طلاق دے تو جان چھٹی، پھر تمہارے پاس تمہیں نہیں ملے گی، پھر جس کے ساتھ شادی کرے گی اس کو ملے گی۔ عورت دیور یا جیٹھ یا بہنوئی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑا خطرہ تو ان لوگوں سے ہوتا ہے، یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے بھیڑیے کو کہو کہ بکریاں لے جاؤ چرانے کے لیے، پھر کہو کہ بکریاں سالم واپس آئیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، چاہے بہن بھی ساتھ ہو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بہن ساتھ ہو تو پھر بہنوئی محرم بن جائے گا، بالکل نہیں۔ آج کل کے بہنوں کا کوئی اعتبار ہے؟ بہنیں دلالی کرتی ہیں، بہنیں اپنی بہن کے لیے راستے ہموار کرتی ہیں، بیٹیاں ماں کی دلالی کرتی ہیں، ماں بیٹیوں سے پیشہ کرواتی ہے۔ وہ ہم حیا کے دور میں تھوڑا گزر رہے ہیں۔ آج تو اگر اسلام پر چلنا ہے نا میرا بھائی، پھر بالکل الگ تھلگ اپنی زندگی گزارو، نہ کسی کے ساتھ زیادہ ملو نہ جلو، جیسے حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا
آپ نے فرمایا اغلق علیک بابک، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا، اکثر سیفک، تلوار کو بھی توڑ دینا، امسک لسانک، اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھنا، پھر تو ہو سکتا ہے کہ دین بچ جائے، ورنہ بہت مشکل۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں دشمن اتنا دانا ہے کہ ہر مسلمان کے جیب کے اندر اس نے فتنہ داخل کر دیا۔ نماز ہو رہی ہے، موسیقی بج رہی ہے، ٹیلی فون کی ٹون آ رہی ہے، ساری صف کی نمازیں ختم، یعنی ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون پہ گانا میں لگا ہوا ہے۔ اور بعض ہمارے حاجی جو ہیں وہ ٹیلی فون لے کے مواجہت الرسول میں سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں ادب کا یہ عالم ہے کہ عاشق کہتے ہیں 1000 بار بشو یم دہن بمشک و گلاب، کہ اگر میں اپنی زبان کو مشک و گلاب کے عرق سے 1000 دفعہ بھی دھو ڈالوں تو میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، تو ہم وہاں ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا ٹیلی فون لے کے کھڑا، اچھا تم وہیں سے سلام پڑھو، میں موبائل حضور کو دے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں ادب دے، اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت دے، اللہ ہمیں دین کے ساتھ تعلق نصیب کرے، دین والوں کی صحبت نصیب کرے، اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ان یجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید۔